دوست برادر گرامی حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ ہیں، آج جو آپ کے درمیان تشریف رکھتے ہیں، آپ کا عنوان خطاب ہے زوال امت، اسباب اور علاج۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نوا پیرا ہوئے بلبل، نوا پیرا ہوئے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تن نازک مشاہی کا جگر پیدا۔ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہن، گفتگو کا ٹاپک ہے زوال امت، اسباب اور علاج۔ ہم اور آپ کا تعلق امت مسلمہ سے، اور یہ امت اسے اللہ نے قرآن میں خیر امت کہا ہے، سب سے بہترین امت۔ کنتم خیر امت، تو بہترین امت۔ اس امت کو اللہ نے بہت کچھ دیا۔ آج اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں، مسلمانوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے،
دنیا کے بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتیوں کی اگر آپ لسٹ نکالیں، اس میں مسلمان آپ کو ٹاپ 10 لسٹ میں ملے. مسلمانوں کے پاس حکومت کی کمی نہیں ہے. تعداد کے اعتبار سے دنیا کا ہر 5واں انسان مسلمان ہے. لیکن کیا بات ہے کہ اتنے وسائل، اتنی دولت، حکومت، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ قوم پوری دنیا میں ذلیل ہے، خار ہے، لٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے. جسے اللہ نے خیر امت کہا، وہ آج دنیا کی سب سے ذلیل قوم بن گئی ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا ہمارے ساتھ؟ 1400 سال پہلے جب مکہ کی سرزمین سے صفا کی پہاڑی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی آواز کو لے کر اٹھے تھے، تو 1-2 لوگوں کے علاوہ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا پوری دنیا میں. آج پوری دنیا میں اربوں کی تعداد میں مسلمان. افریقہ میں اسلام، یورپ میں اسلام، ایران میں اسلام، عراق میں اسلام، ہندوستان میں اسلام. عرب کی سرزمین سے وہ پیغام جو نکلا وہ دنیا کی چپے چپے پر چھا گیا. لیکن آج وہ قوم اتنی ذلت اور رسوائی کا شکار ہے کہ کتے اور بلی کے حقوق کے لیے ادارے بنے ہیں، جانوروں کے حقوق کے لیے ادارے بنے ہیں، ان کے حقوق کی لڑائیاں لڑی جاتی ہیں. مسلمان کا خون بہتا ہے، مسلمان کی عزت لٹتی ہے، مسلمان کا قتل عام ہوتا ہے، کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں. یہ ذلت کیوں ہے میرے بھائی؟ قرآن اٹھاؤ، وہی قرآن جسے ہم نے بھلا دیا ہے، جسے ہم نے بس تبرک کی کتاب، برکت کی کتاب بنا کے رکھا ہے. وہ قرآن جسے یا تو ہم دھو کے پیتے ہیں، یا تعویذ بناتے ہیں، یا مرنے پر بخشوانے کے لیے قرآن خوانی کروا دیتے ہیں. وہ قرآن مردوں کو بخشوانے کی کتاب نہیں، وہ زندوں کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے. وہ ہمارے مردہ دلوں کے لیے روح ہے. اس قرآن کو اٹھاؤ. قرآن ایک اصول بتاتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ دنیا کی کسی قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ دنیا کے کسی قوم کو ذلت اور رسوائی کے عذاب سے دوچار نہیں کرتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اس قوم کے لوگ اپنے آپ کو نہ بدل ڈالے. جب ان کے اخلاق بدل جائیں، ان کے کردار بدل جائیں، ان کے اعمال بدل جائیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات بھی بدل دے گا. 1400 سال پیچھے جا کے دیکھو ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر چیز کو اسباب کے دائرے میں اللہ نے رکھا ہے. بغیر سبب کے کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر ہم ذلیل ہوئے ہیں تو اس کا سبب ہے، اس کا ریزن ہے، اس کا کارن ہے، اس کی وجہ ہے. اور قرآن نے اصول بتایا کہ جب اللہ کسی کو ذلیل کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برا کرنا چاہے، جب کسی قوم کو برباد کرنا چاہے، جب کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہے، جب کسی قوم کو رسوا کرنا چاہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ذلت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ذلت کو پھیرنے والی نہیں ہے. دیکھ لو، کمی کسی چیز کی نہیں ہے مگر ہم ذلیل ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے ذلت کا فیصلہ ہو چکا ہے. دنیا میں بڑے بڑے 30 مار کھا رہے ہیں،
ایک قوم پیدا ہوئی تھی، قوم عاد. بڑے لمبے تگڑے لوگ تھے، پہاڑوں پہ مکان بناتے تھے. اللہ نے کیسا عذاب نازل کیا، آسمان سے آندھی آئی، تباہ ہو گئے. کھوپڑیاں تن سے جدا ہو کے، سر تن سے جدا ہو کے کھجور، سڑی ہوئی کھجور کے تنے کی طرف پڑی تھی ان کی کھوپڑیاں. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اے لوگوں، کیا تم نے قوم عاد کے حالات نہیں پڑھے؟ کیا تم نے قوم سمود کے حالات نہیں پڑھے؟ کیا تم نے فرعون کے حالات نہیں پڑھے؟ جب ان لوگوں نے زمین میں فساد مچایا، جب اللہ کی نافرمانی کی، جب اللہ کی شریعت سے بغاوت کی، فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ نے اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا. وہ عذاب کا کوڑا ہمارے اور آپ کے اوپر برس رہا ہے. دنیا میں ایک قوم گزری تھی جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یہ وہ قوم تھی جو دنیا کی سب سے معزز قوم تھی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. دنیا کی بہترین قوم تھی، مگر اللہ نے اس قوم کو ایسا ذلیل کیا، ایسا رسوا کیا کہ مسلمان جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے 5 ٹائم کی نماز میں، تو جب تک غیر المغضوب علیہم نہیں پڑھ لیتا ہے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی. جب تک اس قوم یہود کے اوپر اللہ کی غضب، اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار کا اقرار نہیں کر لیتا ہے، مسلمان کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی. کیوں ایسا ہوا؟ اتنی اچھی قوم تھی، آسمان سے ریڈی میڈ کھانا آتا تھا. اتنی معزز قوم تھی یہ، اللہ نے ان کی ہر ڈیمانڈ پوری کی، مگر انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا. انہوں نے تورات کے اندر تبدیلی کی، تحریف کی. انہوں نے اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا، انہوں نے اللہ کا مذاق اڑایا، انہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا. کبھی آپ نے سوچا، کبھی غور کیا کہ اللہ نے قرآن میں ان کا واقعہ بار بار کیوں بیان کیا؟ قرآن کا پہلا پارہ کھولو، سورہ بقرہ. سورہ بقرہ سے اسٹارٹنگ ہو جاتی ہے بنی اسرائیل کے واقعات کی، اور پورے قرآن میں جگہ جگہ ان کے واقعات اللہ نے اسی لیے بیان کیے. اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے، اے میرے آخری نبی کی امت کے لوگوں، جو جرم، جو اپرادھ بنی اسرائیل نے کیا تھا، یہودیوں نے کیا تھا، اگر وہ جرم تم کرو گے تو تمہیں بھی سزا وہی ملے گی. ان کے گناہ تم کرو گے، سزا تمہیں بھی وہی ملے گی. اللہ کے یہاں قانون سب کے لیے برابر ہے. تو میرے بھائیوں، ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ بڑا مختصر وقت ہے، بمبئی کا ماحول آپ جانتے ہیں، 10 بجے پروگرام ختم ہو جاتے ہیں. میں بالکل نازک وقت میں آپ کے سامنے آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بس ٹو دا پوائنٹ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائے کہ یہ ذلت ہمارے اوپر کیوں ہے. اور جب بیماری بتا دوں گا تو علاج بتانے کی ضرورت نہیں، بیماری دور کر لو، وہی علاج ہے. اس امت کو اللہ نے سب سے بڑا تحفہ کیا دیا ہے؟ بتاؤ، سب سے بڑی نعمت ہمیں کیا ملی ہے؟ قرآن ملا ہے. ہمارے زوال کا سب سے پہلا سبب ہم نے اس قرآن کی ناقدری کی. ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم کیا. اس کتاب کو ہم نے تبرک کی کتاب بنا دیا. ہم نے اس کتاب کو قرآن کھانے کا ذریعہ بنایا. ارے یہ قرآن تو غور و فکر کی کتاب تھی. کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ قرآن تو نصیحت کی کتاب ہے، یہ ذکر کی کتاب ہے، یہ سمجھنے کی کتاب ہے. ہم نے سمجھنا بند کر دیا. اس قرآن کو ہم نے مردوں کو بخشوانے کا ذریعہ بنا دیا. یہ تو مردہ دلوں کے لیے آب حیات ہے. یہ تو سوسائٹی میں پائے جانے والی ہر بیماری کا علاج یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا. بہت کیا تو رمضان میں کھول کے تلاوت کر لی. اس قرآن پر عمل کرنا، اس قرآن کو اپنا دستور بنانا، قرآن جیسی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے ویسی زندگی گزارنا، یہ سارے کام تو ہم نے بند کر دیے. قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بات کرو تو اچھی بات کرو. آج ہمارے منہ سے گالیاں نکلتی،
قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بولو تو انصاف کرو. آج ہم 1 نمبر کے بے ایمان ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب نہ جاؤ. آج معاشرے میں زنا میں بدکاریاں میں. قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورتوں تم پردے کے ساتھ اپنے گھر میں رہا کرو. آج مسلمان عورتیں بے حیائی میں سب سے آگے. قرآن کہتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، مسلمانوں تم امانت میں خیانت نہ کرو، امانت کو امانت والوں کو لوٹا دو. آج مسلمان خیانت میں، بے ایمانی میں، فراڈ میں سب سے آگے. قرآن نے جو اصول بتائے، قرآن نے زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے، ہم نے ایک ایک کر کے ان کو ختم کر دیا. ہاں ہم یہ تو مانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ تو تسلیم کرتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر اس کتاب کو اس کا حق نہیں دیتے، اس کتاب پر عمل نہیں کرتے، اس کتاب کو اپنا دستور نہیں بناتے، اس کتاب کے مطابق ہم زندگی نہیں گزارتے. علامہ اقبال نے بڑی سچی بات کہی تھی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قیامت کے دن اللہ کا دربار ہوگا اور اللہ کے پیارے رسول شکوہ کریں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، خود بھی چھوڑ دیا اور اپنے بھائیوں کو بھی قرآن نہیں پہنچایا. ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں غیر مسلم بھائی رہتا ہے، ہم بزنس بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، ہم نے اس کے ساتھ بزنس بھی کیا، لین دین بھی کیا، سکھ دکھ میں شامل بھی ہوئے، مگر کبھی قرآن کھول کے اس کو نہیں دیا. اب اس کے دل میں اگر ہمارے خلاف نفرت ہے، بدگمانی ہے، غلط فہمی ہے، تو کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ ہم نے تو دور کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو ساری مانوتا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، دنیا کے ہر انسان کو پہنچانے کے لیے آیا ہے. یہ قرآن تو ہدی للناس ہے، یہ پوری دنیا کو مارگ درشن کرنے کے لیے، پوری دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے. اور لوگوں قرآن برکت کی کتاب ضرور ہے، مگر قرآن اس سے بھی بڑھ کے ہدایت کی کتاب ہے. آؤ اس قرآن کو پھر سے تھام لو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے، بخاری کی روایت ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے عزت بھی دیتا ہے اور ذلت بھی دیتا ہے. جو قرآن کو تھامے گا، جو قرآن کو اپنا دستور بنائے گا، جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھے گا، جو قرآن کے حرام کو حرام سمجھے گا، جو قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا، وہ تو بلند ہو جائے گا، وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اور قرآن کو چھوڑنے والا ذلیل ہو جائے گا. مدرسے کھلے ہیں، ادارے چل رہے ہیں، تراویح کی نماز بھی ہو رہی ہے. مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں قرآن کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں. قرآن کا حق صرف یہی نہیں کہ اس کو تراویح میں پڑھا جائے، قرآن کا حق صرف یہی نہیں کہ سال میں ایک بار قرآن سنا دیا جائے. قرآن تبیانا لکل شیء ہے، زندگی کے ہر موڑ پہ راستہ دکھاتا ہے. آؤ میرے بھائیوں، ذلت و رسوائی کو ختم کرنا ہے تو اس قرآن کو اپنا امام بنا. اور ایک بات میں بتانے جا رہا ہوں، بڑے دماغ کے پردے کھول کے میری اس بات کو سننا. بہت ہی پیاری حدیث اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، القرآن شافع مشفع، قرآن شفاعت کرے گا. قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن پر غور کرنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، جب قیامت کے دن آئے گا تو قرآن اس کی شفاعت کرے گا. قرآن کہے گا اے اللہ، جب دنیا بستر پہ سویا کرتی تھی یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ تہجد میں مجھے پڑھا کرتا تھا، اے اللہ اس قرآن کے اوپر یہ عمل کیا کرتا تھا. قرآن شفاعت کرے گا اور قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی. وَمَاهِلٌ، قرآن جھگڑا کرے گا. مُصَدَّقٌ، اور قرآن کی جو بات بھی ہوگی
اللہ تعالیٰ قرآن کی بات مانے گا، قرآن کی تصدیق کی جائے گی۔ اب ذرا حدیث کا ٹکڑا سنو، پوری تقریر کا سب سے اہم پوائنٹ لے کر جاؤ میرے بھائیوں۔ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من جعلہ امامہ، جو قرآن کو اپنے آگے رکھے گا، قادہ الی الجنہ، تو قرآن اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن ہمارا امام ہونا چاہیے، قرآن ہمارے آگے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا نظریہ، ہماری سوچ اور ہماری فکر کے مطابق ہم قرآن کو بنانے کی کوشش کریں۔ آج یہ بھی ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا پہ چلے جاؤ، اسلام کے نام پہ گمراہ کرنے والے اس قرآن کی آیتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ پہلے ایک نظریہ گڑھتے ہیں، ایک عقیدہ گڑھتے ہیں، ایک سوچ بناتے ہیں، اور پھر قرآن کے اندر اس کے حساب سے آیت تلاش کرتے ہیں۔ قرآن کو امام بنانا ہے، قرآن کو مقتدی نہیں بنانا ہے۔ جو قرآن کو امام بنائے گا، جو قرآن کو آگے رکھے گا، قرآن جنت میں لے کے جائے گا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھے گا، قرآن کو اپنے حساب سے چلائے گا، قرآن کا مطلب اپنے حساب سے بیان کرے گا۔ قرآن، علامہ اقبال نے کہا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وہ کام جب ہونے لگے گا، ساقہ الی النار، تو یہ قرآن جہنم میں لے کے بھی جائے گا۔ تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ پہلا سبب ہے ہماری ذلت اور رسوائی کا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ دوسری چیز، دیکھو موبائل ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، موبائل کے اندر وائرس آ جاتا ہے۔ جتنا زیادہ وائرس ہوتا ہے اتنا اس کو زیادہ ہم لوگ اینٹی وائرس ڈالتے ہیں۔ کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، یہ جو دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے۔ شیطان کے وائرس چاروں طرف گھوم رہے ہیں، شیطان اور اس کے چیلے ہمیں فتنے میں ڈال رہے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے پیارے رسول کے الفاظ ہیں کہ ایسے فتنے پیدا ہوں گے، ایسا زمانہ آئے گا کہ شام کو آدمی مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چند ٹکے کے بدلے دنیا کی چند دولت کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا۔ ایسے فتنے کے دور میں ہمیں ہدایت کا جو سرچشمہ ہے، ہدایت جہاں سے ملے گی اس کو تھامنا ہے۔ اور ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک محمد رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو چیزیں میرے پیارے بھائیوں یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کو ہم جتنا چھوڑیں گے اتنا زیادہ گمراہ ہوں گے۔ اور آج کے دور میں جب دین سے دور کرنے والے فتنے بہت زیادہ ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو اور زیادہ تھامنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ ان کو پکڑنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، دین سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز، ذلت و رسوائی کا تیسرا سبب، برائی ہو رہی ہے چپ چاپ سے دیکھو، غلط کام ہو رہا ہے چپ چاپ سے دیکھو، روکنے کی کوشش مت کرو، منع کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ یہ کہہ کے ہٹ جاؤ کم سے کم ہمارا دامن تو گندا نہیں ہے، ہمارا دامن تو صاف ہے۔ اللہ کے یہاں اتنا کافی نہیں ہے، برائی سے بچنا بھی ضروری ہے، اور برائی ہو رہی ہے تو اس کو روکنا، اس سے منع کرنا بھی ضروری ہے۔ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اللہ فرماتا ہے یہودیوں کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی، داؤد علیہ السلام نے لعنت کی، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہودیوں کے یہاں گناہ ہوتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی تھی، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ، یہودیوں کے درمیان جب کوئی غلط کام کرتا تھا تو ان کے علماء بھی روکتے نہیں تھے۔ آج کل سوشل میڈیا میں
ان جلسوں کے خلاف، ان کانفرنسوں کے خلاف پڑھا لکھا جا رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جن کا کام یہی ہے، وہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر بیٹھ کے یہ کانفرنسیں، یہ جلسے سب بند ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز غلط ہے، بے اعتدالیاں ہیں، وہ دور ہو، مگر اللہ کی قسم یہ جلسے، یہ کانفرنسیں، یہ دینی پروگرام، یہ کم سے کم ہمارے سماج کی نبض کے چلنے کی علامت ہے. یہ پروگرام، یہ دین کی باتیں یہ بتا رہی ہے کہ ابھی بھی مسلمان کے اندر یہ احساس ہے کہ برائی برائی ہے. کم سے کم برائی کو برائی کہنے والے تو کچھ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ یہودیوں کے اوپر لعنت فرما رہا ہے کہ وہ برائی کو دیکھتے تھے، منع نہیں کرتے تھے. میرے بھائیوں، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سماج میں اگر برائی ہو رہی ہے اس کو روکے، اس سے منع کرے. اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روکے. یہ کم سے کم دل میں برا جائے. اس امت کی ذمہ داری ہے کہ برائی سے روکے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا، بخاری کی روایت، کہا کہ اے اللہ کے نبی، انہلک وفینا صالحون، کیا نمازی لوگ، تہجد پڑھنے والے لوگ، نیک لوگ، متقی لوگ رہیں گے تب بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم اذا ظہر الخبث، ہاں اے زینب، جب برائیاں بہت زیادہ ہونے لگیں گی اور برائیوں سے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا تو نمازی بھی موجود ہوں گے، تہجد پڑھنے والے بھی موجود ہوں گے، نیک لوگ بھی موجود ہوں گے، تب بھی اللہ کا عذاب آئے گا. میرے پیارے بھائیوں، برائی سے بچنا بھی ہے، اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو بچانا بھی ہے، اور برائی کو روکنے کی اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گاؤں میں، اپنے سماج میں روکنے کی کوشش بھی کرنی ہے جتنی ہم کر سکتے ہو. یہ کوشش بند ہوئی، اللہ کا عذاب آ رہا ہے. نمبر 4، ذلت کا زوال کا چوتھا سبب یہ ہے میرے بھائی کہ وہ امت جسے کلمے کی بنیاد پر ایک کیا گیا تھا، افریقہ کا کالا، امریکہ کا گورا اور ایشیا کا رہنے والا، انڈیا پاکستان کا رہنے والا بھی مسلمان ایک ساتھ پیر سے پیر ملا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا تھا. ان کی زبانیں الگ ہیں، ان کی لینگویج الگ ہے، ان کی شکلیں الگ ہے، لیکن ان کا کلمہ ایک ہے، ان کا دین ایک ہے، ان کا قرآن ایک ہے، ان کے نبی ایک ہے. یہ اسلام کا کمال تھا جس نے ہمیں ایک دھاگے میں پرویا تھا. یہ امت ایک ہے، ان کا کلمہ ایک ہے، مگر آج ہم نے اسے بانٹ دیا فرقوں کے نام پہ، مسلکوں کے نام پہ، بزرگوں کے نام پہ. قرآن نے بڑی پتے کی بات بتائی، وَلَا تَنَازَعُوا، اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑو نہیں، آپس میں بٹو نہیں، آپس میں اختلاف نہ کرو. کیوں؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کمزور ہو جاؤ گے. مسلمان سرحدوں میں بٹا ہے مگر اس کا ایمان اسے جوڑتا ہے. اگر برما کے روہنگیا مسلمانوں کا گھر جلتا ہے تو دھاراوی کے علاقے میں رہنے والا مسلمان بھی اس کا درد محسوس کرے. یہ اسلام سکھاتا ہے. اگر کشمیر اور فلسطین میں کسی عورت کی عزت لٹتی ہے تو پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا مسلمان یہ محسوس کرے کہ میری عزت لٹی ہے، میرے گھر کی عزت لٹی ہے. یہ اسلام سکھاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان تو مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، بلڈنگ کی طرح ہے. ایک بلڈنگ جب تیار ہوتی ہے، ایک عمارت جب تیار ہوتی ہے، عمارت ایک دوسرے کو طاقت دیتی ہے. مسلمان بھی مسلمان کو طاقت دیتا ہے، مسلمان بھی مسلمان کا سپورٹ کرتا ہے. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. مسلمانوں تمہیں ایک دوسرے کا ایسا ہمدرد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا مددگار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا بھائی ہونا چاہیے. کمثل الجسد الواحد، جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے. انسان کے بدن میں کہیں پر بھی کوئی کانٹا بھی چبھے تو پورا بدن تکلیف میں پڑ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ
رہنے لگتے ہیں, بدن میں بخار آ جاتا ہے, پورا بدن ایک دوسرے کے درد میں شریک ہوتا ہے. یہ امت بڑھ گئی. اسے بانٹا کس نے؟ اسے بانٹا شکم پرور مولویوں نے, اسے بانٹا دین کے ان رہنماؤں نے جنہوں نے دین کے نام پہ اپنی دکانیں چلائی. آج بھی وقت ہے, پوری دنیا کی بات کرو یا اپنے ملک کی بات کرو, آج ہمارا دشمن ہمیں برباد کرنے پہ تلا ہے اور ہم اندر ہی اندر اس کی سازشیں سمجھ نہیں پا رہے, اس سے ہاتھ ملانے کی باتیں کر رہے, اس کے ساتھ ساٹھ گاٹھ کر رہے. آپ کو جان کر حیرت ہوگی, میں نام نہیں لوں گا, ہمارے ملک میں ایک تنظیم ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ تنظیم مسلمانوں کی کٹر دشمن ہے, کھلم کھلا بھی دشمنی کرتی ہے اور اندرونی طور پر بھی مسلمانوں کے خلاف بڑے ان کے پلانس ہیں. مگر آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ اس تنظیم نے باقاعدہ مسلمانوں کے لیے اپنی تنظیم کا ایک الگ شعبہ بنایا ہے, اور بہت سارے بکاؤ مسلمان ان کے سدسیہ ہیں, ان کے ممبر ہیں, ان کی بات کرتے ہیں, ان کا سپورٹ کرتے ہیں. کیا ہے ایک مسلمان کو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے خون, ہماری عزت, ہماری آبرو سے کھیلنے والا کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. وَلَن تَرْضَانْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اسلام کے دشمن تب تک تم سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے پیروکار نہ بن جاؤ, ان کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ. تم غیر اللہ کے آگے سر جب تک نہ جھکا دو, وہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے, تم کو اس حد تک گرا دیں گے. وہ تو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے میرے بھائی, اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے اپنے رسول سے کہا, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے میرے نبی, جنہوں نے دین کے اندر بٹوارے پیدا کر دیے, جنہوں نے دین کے اندر فرقے پیدا کر دیے, لست منہم فی شیء, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے. اتحاد پیدا کرو میرے بھائی, ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبیں, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات کریں. ایک بن جائیں ہم, اپنے اتحاد کی طاقت کو پہچانے, اپنی ملت کی طاقت کو پہچانے, تو ابھی بھی حالات بدل سکتے ہیں. اور پانچویں چیز جہالت, علم سے دوری, تعلیم سے دوری, پڑھائی سے دوری, قلم سے دوری, کتاب سے دوری. اس امت کے سنگ بنیاد میں تعلیم شامل ہے. اس امت کی شروعات ہیرا کے غار میں اقرا بسم ربک الذی سے ہوئی ہے. اس امت کے رسول کے اوپر قرآن کی جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی, ان کے اندر پڑھنے کی بات کہی گئی ہے, علم کی بات کہی گئی ہے, قلم کی بات کہی گئی ہے, تعلیم کی بات کہی گئی ہے. مگر آج شرم آتی ہے جب ہم اپنی قوم کی تعلیمی حالت دیکھتے ہیں. حکومت نے کمیشن تیار کیا, سچر کمیشن, اور سچر کمیشن نے رپورٹ دی کہ اس ملک میں میلا ڈھونے والے دلت چمار, جن کو ہم کہتے ہیں, اس طبقے سے بھی زیادہ گئی گزری حالت ہے مسلمانوں کی تعلیم. نہ ہم دین کے ہوئے نہ دنیا کے ہوئے. وہ اسلام, وہ امت جس کے اندر علم کے اوپر ابھارا گیا ہے, جس کی بنیاد علم کے اوپر ہے, جس کے نبی نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور ایک بات میں یہاں بتا دوں, اسلام آپ کو دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے, ابھارتا ہے, مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کو پہچانے. اور سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ڈگریاں ہو, نوکری ہو, سب کچھ ہو, لیکن انسان اپنے رب کو نہ پہچان پائے, اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کو پہچانے, اپنے اللہ کو پہچانے, توحید کو جانے. تو تعلیم سے دوری اور علم سے دوری میرے بھائی. اور جب علم سے دوری ہوئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے جاہلوں کو مفتی بنا دیا. 2 لائن میں نام لکھے جاتے ہیں اشتہاروں پر علامہ لوگوں کے, اور علامہ کے علم کا یہ حال ہے, ایک حدیث ڈھنگ سے نہ پڑھ پائے. علامہ کے علم کا یہ حال ہے, نہ قرآن پڑھنا آئے نہ حدیث پڑھنا آئے, اور نام 2 لائن میں لکھا جا رہا ہے. یہ اس امت کی حالت ہے.
सच फरमाया अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कयामत के पहले एक ऐसा जमाना आएगा, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि दुनिया से उलमाए रब्बानी को उठा लेगा। अच्छे उलमा, कुरान और सुन्नत के जानकार उलमा, मुखलिस उलमा दुनिया से चले जाएंगे। जब वो खत्म हो जाएंगे, हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, जब दुनिया से उलमा खत्म हो जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, तो जाहिल सरदार बन जाएंगे। जाहिल सरदार बन जाएंगे, फतवे देंगे, सवाल किए जाएंगे, उनसे वो जवाब देंगे। बंदे को आयत पढ़ना नहीं आता, हदीस पढ़ना नहीं आता, स्टेज पे खड़ा होकर फतवे देता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत की निशानी बताया है मेरे भाई। तो जवाल का एक बहुत बड़ा सबब है इल्म से दूरी और जहालत का गलबा। नंबर 6, छठी चीज हमारी बर्बादी और हमारे जवाल का छठा सबब, हम दुनिया परस्त बन गए, हम दुनियादार बन गए। हमें दुनिया में इसलिए भेजा गया था हम आखिरत की तैयारी करें, हमने सब कुछ दुनिया को समझ लिया। अल्लाह ने हमारे ज़मीर को झिझोड़ा है, बल तुसिरून अल हयात दुनिया, मेरे बंदो तुम दुनिया की जिंदगी के पीछे भागे जा रहे हो। वल आखिरतु खैरुन व अबका, हमने आखिरत तुम्हारे लिए तैयार की है, हमने जन्नत तुम्हारे लिए तैयार की है, तुम जन्नत को छोड़ के, आखिरत को छोड़ के दुनिया ही के पीछे भागे जा रहे हो। दुनिया का फितना, दुनिया की दौलत का फितना, अय्याशी का फितना। आज शादी ब्याह में, खाने पीने में, घूमने फिरने में जितना फजूल खर्च, जितना अय्याशी मुसलमान है, शायद दुनिया की कोई कौम ना हो। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मल फक़्र अख़शा अलैकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे, वलाकिन अख़शा अन तुबसता अलैकुम दुनिया, मुझे डर है तो इस बात का डर है कि तुम दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया के फितने में, दुनिया की दौलत में इतना पीछे पड़ जाओगे, अपने रब को भूल जाओगे, हलाल भूल जाओगे, हराम भूल जाओगे। हमारी बर्बादी की 7वीं वजह, हम कुरान और हदीस के पैरोकार नहीं रह गए, हम अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार रह गए, हम अपने नफ्स की पैरवी करने लगे। अल्लाह ने कुरान में अपने रसूल से फरमाया, वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु वत्तबा हवाहु व काना अम्रुहु फ़ुरुता, ऐ मेरे रसूल, आप ऐसे आदमी की पैरवी न करें जिसके दिल को हमने गाफिल कर दिया और जो अपनी ख्वाहिशात का पैरोकार है। मेरे भाइयों, आप बताएं, आज मुसलमान जब धंधा करता है, जब कारोबार करता है, कितने मुसलमान हैं जो ये सोचते हैं कि ये हलाल है कि नहीं है, ये हराम है, ये हलाल है कि हराम है, बल्कि इंसान अपने नफ्स के फतवे पर अमल करता है, अपनी ख्वाहिशात पर अमल करता है। और हमारी बर्बादी की 8वीं वजह, यहूद और नसारा के नक्शे कदम पे चलना, हमारा खाना उनके जैसा, हमारा तर्ज़े मुआशरत उनके जैसा, हमारे शादी ब्याह में उनकी नकल, हमारे कपड़े में उनकी नकल, हमारी औरतों के फैशन में उनकी नकल। इस्लाम सिर्फ हमें नमाज पढ़ने का तरीका नहीं बताता मेरे भाइयों, इस्लाम हमें मुकम्मल तर्ज़े हयात देता है, मुकम्मल जिंदगी जीने का सलीका देता है। हमारे नबी ने तो हमें बीवी से मिलने के आदाब भी बताए, हमारे रसूल ने तो हमें खाने का तरीका भी बताया है, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें लोगों से मिलने का तरीका भी बताया है। आज हमने दूसरों की नकल करना शुरू की और इस हद तक हम गिरे कि अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लतत्तबिउन्न सनन मन कान क़ब्लकुम, तुम अपने से पहले के लोगों के नक्शे कदम पर चलोगे। शिब्रम बिशिब्रिन, अगर वो एक बित्ता चलेंगे तो तुम भी एक बित्ता आगे बढ़ोगे। वज़िराम बिज़राइन, अगर वो एक हाथ आगे बढ़ेंगे तो तुम एक हाथ आगे बढ़ोगे। हत्ता लौ दखलू जोहरा दब्बिन, अगर वो किसी बिल में घुस जाएंगे तो तुम भी बिल में घुस जाओगे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या यहूद और नसारा की बात कर रहे हैं? आपने फरमाया, और किसकी बात कर रहे हैं कि आज हम उनके नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। आज अफसोस है मेरे भाइयों, मुसलमान, अभी आपने मौलाना अब्दुल हसीब साहब की तकरीर सुनी औरतों के ताल्लुक से। आज आप बंबई जैसे शहर में बैठे हैं, आप देखें और गौर करें कि बेहयाई के अड्डों पे, बेपर्दगी के मनाजिर में क्या मुसलमानों का रोल कम है? क्या वैलेंटाइन डे मनाने वालों में हमारा मुसलमान पीछे है? क्या नए साल की पार्टी में अय्याशियां करने वालों में हमारा मुसलमान पीछे है?
क्या 31 दिसंबर की रात में गोवा के बीचेस पे अय्याशी करने वालों में हमारे मुसलमान कम है? क्या बंबई के बार और तमाम पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में शराब और अय्याशी के अड्डों में मुसलमान कम है? मेरे प्यारे भाइयों, आज हमने यहूद और नसारा की नकल करनी शुरू की। हमने समझा कि औरत नंगी हो जाए ये तरक्की है, आदमी शराब पीने लगे ये तरक्की है, आदमी नाचने गाने लगे ये तरक्की है। तरक्की इसमें नहीं है। वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूल ही, इज्जत ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। इज्जत इसमें है कि कुरान और हदीस के रास्ते पर आ जाओ। हमारे जवाल का एक बहुत बड़ा सबब यह भी है कि हम बदकिरदार बन गए, गुनाहों का बाजार गर्म कर दिया हमने। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लयशरबन्ना नासुम मिन उम्मती अल खम्र, मेरी उम्मत के लोग भी शराब पिएंगे। युसम्मूनहा बिगैर इस्मिहा, और शराब का नाम बदल बदल के पिएंगे। युज़फ़ु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िब, उनके सरों के ऊपर नाच गाने के आलात बजाए जाएंगे। आज ट्रेनों में, आज गाड़ियों में हमारा नौजवान, हमारा मुसलमान नौजवान ईयरफोन और हेडफोन लगा के दिन रात गाने सुनता है। उसे यह भी खबर नहीं कि क्या पता मौत का फरिश्ता उसी हालत में आ जाए और दुनिया से गाने सुनता हुआ, म्यूजिक सुनता हुआ वो अल्लाह क्या चला जाए। अल्लाह के नबी फरमाते ऐसा जमाना आएगा, जब ऐसा जमाना आएगा अल्लाह ताला मेरी उम्मत के लोगों को जमीन में धंसा देगा और उनकी शक्लें सूअर और बंदर की जैसी कर देगा। इस उम्मत के जवाल की एक वजह यह भी है मेरे भाई कि इस उम्मत का जो सबसे कीमती सामान है, जो सबसे बड़ा कैपिटल है, जो पूंजी है, हमारे नौजवान हैं। इन नौजवानों को बर्बाद कर दिया गया। इनको मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप का नशा पिला दिया गया। रात रात भर ये जागते हैं, लड़कियों से चैटिंग करने में गुजारते हैं। पॉर्न मूवी सबसे ज्यादा मुस्लिम मुल्कों में आज देखी जा रही है। इनकी रातें बेहयाई के कामों में गुजरती है। इनके दिन गलियों और चौराहों पर अपनी इज्जतों के निहारने में गुजरते हैं। ये इस कौम के जवानों का हाल है, ये इस कौम के कैपिटल का हाल है। जिस कौम के जवानों को फौलाद की सूरत होना चाहिए था, जो कौम हमारी ताकत है, जो नौजवान हमारी ताकत है, उन नौजवानों को बर्बाद कर दिया गया। बहुत दिन पहले की बात नहीं, इसी बंबई शहर में एमडी नाम का जो नशावर पाउडर इस्तेमाल किया जा रहा था नौजवानों में, हमें बंबई के लोगों ने बताया कि सबसे ज्यादा वो मुंबरा के अंदर पकड़ा गया जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं। आज नशे की चीजें, ड्रग्स, शराब हमारे नौजवानों के बीच परोसी जाए, उन्हें ज़िनाकारी की तरफ लेके जाया जा रहा है। मेरे नौजवान भाइयों, आओ, इस उम्मत को तुम्हारी जरूरत है। आओ, अपने रब से अपना नाता जोड़ लो, अपने दीन से अपना नाता जोड़ लो। अल्लाह की कसम, तुम्हारी जवानी के सजदे, तुम्हारी जवानी की इबादत अल्लाह के यहां जो मकाम रखते हैं, ये हमारे 70 साल 60 साल के बुजुर्गों की इबादत, इनको भी इनका सवाब मिलेगा। मगर जो मकाम, जो मर्तबा जवानी का है, वो बुढ़ापे में कोई नहीं पा सकता। और आखिरी सबब मैं बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। इस उम्मत के जवाल का एक बहुत बड़ा सबब इस उम्मत की खवातीन का बिगड़ना भी है। समाज मर्द और औरत दोनों से बनता है, लेकिन मुआशरे के बिगाड़ में मर्दों से ज्यादा औरत का किरदार होता है। बहुत सारी बुराइयां ऐसी हैं कि जिनके समाज में आम होने की वजह औरतें होती है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा तरक्तु बादी फितनतन अदर्रा अला रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा, मेरी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से ज्यादा खतरनाक कोई फितना नहीं है। मेरी माओ बहनों, मैं अक्सर अपनी तकरीर में कहता हूं कि औरत को इस्लाम ने 2 हैसियत दी है। अब ये औरत के ऊपर है वो कौन सी हैसियत को अपनाती है। औरत की एक हैसियत यह है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अद्दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरी की पूरी फायदा उठाने की चीज है। वह खैरो मता दुनिया, और दुनिया की सबसे कीमती दौलत अलमरअतु सालिहा, नेक औरत है। औरत की एक हैसियत यह है कि वो दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। और औरत की दूसरी हैसियत यह है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में औरत से बड़ा कोई फितना नहीं है। मेरी मां बहनों, आज शैतान ने तुम्हें फितना बना के इस्तेमाल किया है, तुम्हें वर्गलाया गया है, तुम्हें बहकाया गया है, तुम्हें ये कपड़े, ये उरियानियत वाले कपड़े पहना के तुम्हें ये तुम्हारे दिमाग में ये डाला गया है कि इसमें तुम्हारी इज्जत है। अल्लाह की कसम, ये इज्जत नहीं है, ये जिल्लत है, ये रुसवाई है। तुम दुनिया में भी जलील हो रही हो और आखिरत भी बर्बाद हो रही है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अलमरअतु औरतुन, औरत पर्दे में रहने की चीज है। इज़ा खरजत, जब ये औरत घर से बगैर पर्दे के निकलती है, इस्तशरफहा शैतान, तो शैतान उसके पीछे लग जाता है।
عورتیں سدھر جائیں, عورتوں کی اصلاح ہو جائے, ہمارے گھروں کی اصلاح ہو جائے. میرے بھائیوں, اس امت کے زوال کے دن ختم ہو سکتے ہیں, یہ امت عظمت رفتہ واپس آ سکتی ہے. اور آخری بات ہم بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کریں گے. میرے بھائیوں, اس امت کی پہچان توحید سے, اس امت کا کلمہ توحید والا ہے. جب تک یہ امت توحید پر تھی, یہ امت معزز تھی, مکرم تھی, زمانے میں اس کا عروج تھا. جب یہ شرک پر آمادہ ہوئی, اللہ نے اس کو زوال سے دوچار کیا. اور اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے وعدہ کیا ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اے ایمان والو اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہیں زمین میں طاقت دے گا, تمہارے دین کو غالب کرے گا. شرط یہ ہے یعبدوننی, تم صرف میری عبادت کرو, تم صرف میری عبادت کرو. ولا یشرکون بی شیئا, میرے ساتھ شرک مت کرو. آج یہ امت لال کالے پیلے دھاگوں کو اپنا معبود جانتی ہے, انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھتی ہے. کتنے آستانے ہیں, کتنے در ہیں جہاں مسلمان اپنی پیشانی کو ذلیل کرتا ہے. بلکہ میں نے تو ایسے ایسے ویڈیو دیکھے ہیں, ایسی ایسی تصویریں آتی ہیں میڈیا میں کہ مسلمان اپنے بزرگوں, اپنے پیروں, اپنے مولویوں کے آگے سجدہ تک کر ڈالتا ہے. پھر کہاں رہ گیا اسلام, پھر کہاں رہ گئی توحید. پھر مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے, ترمذی کتاب الفتن کی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے. وحتی یعبد الاوثان, اور جب تک میری امت کے اندر بت پرستی نہیں کی جائے گی. میرے بھائیوں, آج امت مسلمہ کے اندر بھی بت پرستی ہو رہی ہے, شرک ہو رہا ہے. اور اللہ کا وعدہ اس شرط کے ساتھ تھا, میں مدد کروں گا, میں تمہیں عزت دوں گا, میں تمہیں عروج دوں گا, لیکن شرط یہ ہے یعبدوننی, تم صرف میری عبادت کرو گے. ولا یشرکون بی شیئا, تم میرے ساتھ شرک نہیں کرو. ہم شرک کریں, ہم بدعت کریں, ہم اسلام کے نام پر اسلام کو رسوا کریں, ہم اسلام کے نام پر اپنے نبی کے خلاف کام کریں, ہم دنیا بھر کی برائیاں کریں, اور پھر ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ ہمیں عزت دے گا. اللہ ہمیں کبھی عزت نہیں دے گا. اللہ ہمیں عزت اسی وقت دے گا جب ہم ایمان کے راستے پہ واپس آئیں گے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ایمان والے بن جاؤ, پکے مومن بن جاؤ, اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر آ جاؤ. اللہ کا وعدہ ہے تم بلند رہو گے, تم عروج پر رہو گے. اور علامہ اقبال کے چند شعروں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں, پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے, پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے, پھر شوق تماشا دے, پھر ذوق تقاضا دے. رفعت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر, خودداری ساحل دے, آزادی دریا دے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں, اللہ اس امت کو اس کے عروج کے دن لوٹا دے, اللہ اس کی عظمت رفتہ ہمیں واپس کر دے. اے اللہ, ہم کچھ بھی ہیں تیرے نبی کے امتی ہیں, تیرے نبی کے ساتھ ہماری نسبت ہے, تیری توحید کے ساتھ ہماری نسبت ہے. اے اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بات ختم ہو گئی. اللہ سے دعا کرے, اللہ اس ملک کے حالات بھی بہت تیزی سے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ اس ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں اپنے دوست اور دشمن کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دشمنوں کی سازشوں پر نظر رکھنے اور ان سے ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, ہم تیرے کلام کو بھولے ہیں, تیرے قرآن کو بھولے ہیں. اے اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ دوبارہ اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, آج کی یہ کانفرنس جو دعوت حق کے نام سے منعقد کی گئی, اے اللہ اس دعوت حق پر, اس کتاب و سنت کے منہج پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, زندگی کی آخری سانس تک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور آپ کے صحابہ کے منہج پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمیں اپنے رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے. اے اللہ, ہمیں اپنے نبی کے صحابہ سے, تمام ائمہ کرام سے, تمام اولیاء کرام سے جو محبت قرآن و حدیث میں مطلوب ہے, وہ سچی محبت ہم سب کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمیں توحید میں مضبوط بنا. اے اللہ, ہمیں شرک کی, ہر قسم کے شرک سے تو آخری سانس تک بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اس بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی امت کو اتحاد نصیب فرما. اے اللہ, تیرے نبی نے ہمیں کلمے کی بنیاد پر جوڑا تھا, آج ہم ٹوٹ گئے, بکھر گئے. اے اللہ, پھر اسی کلمے کی بنیاد پر ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمارے علماء, ہمارے دعات, ہمارے مدارس, ہمارے دین کے مراکز کی تو حفاظت فرما. اے اللہ, تو ان علماء کی
کی حفاظت فرما جو رات و دن تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں. اے اللہ تو قرآن و حدیث کی سچی خدمت کرنے والے تمام علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ انہیں حاسدین کے حسد سے بچا. اے اللہ انہیں دشمنوں کے شر سے بچا. اے اللہ مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچا دے. اے اللہ تو اسلام کو مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت اور غلبہ عطا فرما. اے اللہ تو شرک کو ذلیل کر دے. اے اللہ تو شرک کرنے والوں کو ذلیل کر دے. اے اللہ اس ملک میں جہاں ہم سینکڑوں سال سے مل جل کر رہتے آئے ہیں اس ملک کے ماحول کو خراب کرنے والی طاقتوں کو اے اللہ تو نیست و نابود کر دے. اے اللہ اس ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک کے قانون اور اس کے آئین کی روشنی میں ہمیں اس ملک میں بھائی چارہ ہمدردی اور خیر سگالی کو برقرار رکھنے کی تو توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے مسلمان بھائی جو موجود ہیں جو زندہ ہیں اے اللہ تو انہیں ایمان پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو تو دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ انہیں بے راہ روی سے بچا لے, انہیں بدکاریوں سے بچا لے. اے اللہ ہماری ماں و بہنوں کو شریعت کا پابند بنا دے, اسلامی شرم و حیا کا پاسدار بنا دے. اے اللہ انہیں ہر قسم کی بدکاری اور بے حیائی سے بچا لے. اے اللہ ہمارے بچوں کو خالد بن ولید کا وارث بنا دے. اے اللہ انہیں علی مرتضیٰ کا وارث بنا دے. اے اللہ ہماری ان نوجوان نسلوں کو اپنے دین کا محافظ بنا دے. اے اللہ اس امت کی ڈوبتی نیا اے اللہ تیرے حوالے ہے, تیرے سہارے ہے. اے اللہ تو نے موسیٰ کو فرعون سے بچایا تھا. اے اللہ تو نے اپنے رسول کی ہر موقع پر مدد کی تھی. رب العالمین آج تیرے رسول کی امت دشمنوں کے نرغے میں ہے. اے اللہ اس کے خون, اس کے جان, اس کی مال, اس کی عزت و آبرو سے کھیلا جا رہا ہے. اے اللہ تو اس امت کی ہر طریقے سے حفاظت فرما. اے اللہ اس امت میں وہ جماعت, وہ گروہ جس کو تیرے نبی نے حق پر رہنے والا کہا تھا اے اللہ اس گروہ میں سے تو ہم سب کو بنا دے. اے اللہ اس گروہ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں حق پر چلنے والا بنا. اے اللہ اپنے نبی کے ذریعے نازل کردہ دین پر تو ہمیں زندگی کی آخری سانس تک چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ. یہ تھے فاضل گرامی حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ جو زوال امت اسباب و علاج کے